نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون۔ یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تم اس چیز سے ان کو کھلاؤ جس سے تم کھاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ احسان اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان۔ اِلَىٰ قَوْلِهِ مُخْتَالًا فَخُورًا، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا۔ قال ابو عبید کہتے ہیں ذی القربہ کا معنی القریب، جو کہ قریبی ہوتا ہے، والصاحب بالجنب الغریب، اور پہلو کا ساتھی اس کا مطلب ہے اجنبی، جو قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم بن ابی ایاس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا واصل الاحدب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا معرور بن سوید کو، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، ابو ذر غفاری پر بھی ایک خاص قسم کا جبہ تھا اور ان کے غلام پر بھی ایک خاص قسم کا اسی طرح کا جبہ تھا۔ فسألناه عن ذلك، ہم نے پوچھا یہ کیا؟ فقال انی سابقت رجلا فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، اس نے میری جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اعیرتہ بأمہ، کیا تو نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی ہے؟ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اخوانکم خوالوکم، بے شک تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل، بس جس کے پاس اس کا کوئی ایسا بھائی ہو وہ اس کو کھلائے اس سے جس سے وہ کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اس سے اس کو پہنائے جس سے وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور تم ان کو ایسے چیز کا پابند نہ کرو کہ جو چیز ان پر غالب آ جائے، یعنی ان کی طاقت سے بالا تر کام جو ہو اس پر ان کو پابند نہ کرو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پس اگر تم ان کو ایسی چیز کا پابند کرتے ہو، ما یغلبہم، جو ان پر غالب ہو، فَأَعِینُوهُمْ، تم ان کی پھر مدد بھی کرو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن معاشرت کا ذکر کیا کہ غلام کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ رہو۔ آپ نے اتنا زبردست لفظ بولا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں غلام سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی اور اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا نہیں جاتا تھا اور ان سے سخت کام لیا جاتا تھا، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج انسان جو مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنی دکان پہ اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتا، بہت کم، اپنے ملازم کے ساتھ روٹی نہیں وہ کھاتا، وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلام جو ہمارا زر خرید ہے، دکان کا جو خادم ہوتا ہے نا، جو نوکر دکان پہ ملازم رکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا زر خرید نہیں ہوتا، وہ ملازم ہے، وہ تو آزاد آدمی ہے۔ جو غلام ہے اس کے بارے میں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی ایک کے پاس غلام ہے تو اس کا بھائی ہے۔ بھائی کہہ کے اس لفظ کی طرف اشارہ کیا کہ بس
جس طرح کا رویہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے ہو ویسا اس کے بارے میں سوچو. اور دوسری بات یہ کہی اس چیز سے کھلاؤ جس سے تم کھاتے ہو. تم نے جو کھانا کھایا اس کو کھلاؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم منگواؤ اس کے ہاتھوں سے، بنواؤ اس کے ہاتھوں سے، پکواؤ اس کے ہاتھوں سے، اور جب کھانے کی باری آئے اس سے کہو چلو باہر سے دال لے آؤ، چلو باہر سے انڈا لا کر بنا کر کھا لو. یہ ظلم ہے. تم اس چیز سے اس کو کھلاؤ جس سے تم کھاتے ہو. اسی طرح گھروں کے اندر اگر کام کرنے والی بچیاں یا بچے ہوں گھروں کے اندر، تو جو چیز تمہارے گھر میں پکتی ہے جو تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ. یہ مطلب نہیں کہ اچھی چیز تم کھاؤ اور پرانے فریج سے سالن نکال کے تم اس کو چلو اس کو گرم کر کے کھاؤ. یہ تم کھاؤ اس سے کھلاؤ ان کو جس سے تم کھاتے ہو. اور آگے فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور وہ اس سے پہنائے جس سے وہ خود پہنتا ہے. جس طرح کا لباس تم نے پہنا اس طرح اس کو پہنا. جس طرح کا خود اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو بھی دو. چلو مطلب ہے کہ نہ بالکل تم برابری کرو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری تو ہونی چاہیے. اگر تم اپنے لیے بہت قیمتی سوٹ پسند کرتے ہو اس کے لیے نہ لو بہت قیمتی. اگر تمہارے اندر اتنا دل نہیں ہے، دل کمزور ہے تمہارا، تو کوئی بات نہیں، ہلکا لے لو لیکن ذرا مناسب کہ جو جچے پہنا ہوگا. واقعہ اس طرح ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کو اتنا کام کہو جتنے کی ان میں طاقت ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ملازم کو کہتے ہیں ایسے ایسے کام ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ان کی طاقت سے بالا تر ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کو اتنا کام کہو جتنا ان کی طاقت ہے. ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی طاقت سے بالا تر ہو. اگر تم نے ان کو ایسا کام کہنا ہے جو ان کی طاقت سے بالا تر ہے پھر خود بھی ساتھ لگو. فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد کرو، چاہے خود ساتھ لگو چاہے ان کو ساتھ کوئی اور بندہ لگاؤ کہ چلو بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. ادھر دیکھو اسلام نے ہمیں غلام کے ساتھ بھی کیسے اخلاق اور آداب کا حکم دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام غلامی چاہتا ہے، غلامی کرواتا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہاری جیلوں سے اور تمہاری آزادی سے اسلام کی غلامی اچھی. جس کو تم آزادی کہتے ہو نا اس سے اسلام اور کسی مومن کے پاس غلام ہو جانا بہتر ہے. دیکھو تو صحیح اسلام نے غلام کے بارے میں کتنے حقوق بیان کیے. کیا تم ایسا کرتے؟ اس سے کھانا وہ دینا اس کے جو تم کھاتے ہو، لباس وہ دینا جو تم پہنتے ہو، اور ان کو اتنا کام کہنا جتنے کہ ان میں طاقت ہے. اگر زیادہ کام کا تو خود بھی ساتھ کرو یا ان کے ساتھ کوئی بندہ لگاؤ، کوئی معاون دو ان کو. واقعہ اس طرح کہ تابعی کہتا ہے کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سنا جس طرح کا لباس مخصوص قسم کا انہوں نے پہنا تھا اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا تھا. میں نے کہا یہ کیا مالک اور غلام کے اندر فرق ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگے اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو گالی دی، وہ غلام تھا میرا، میں نے اس کو گالی دی اور اس کو ماں کی آڑ دلائی. مطلب وہ انہوں نے دوسری روایت میں آتا ہے اس کو کہا یبن سودا، وہ کالی کے بچے. ماں کس کالی عورت کا بیٹا ہوگا، حبشی ہوگا، تو اس کو ماں کا تانا دیا، وہ کالی کے بچے. اس سے جا کے میری شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے مجھے ایسے کہا. لمبی حدیث ہے مختصر، پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو غلام کے حقوق بتائے کہ غلام کے ساتھ انہیں رہنا کیسے. جب آپ نے حقوق بتائے تو ان میں حقوق میں سے یہ تھا کہ اس سے پہنا جس سے تو خود پہنتا ہے، تو اس کے بعد جو میں پہنتا ہوں وہی یہ غلام پہنتا ہے. یہ ہے اسلام کے حقوق اور آداب جو اس نے ہمیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ غلامیاں کر کے بھی کبھی آزادی نہیں چاہتے تھے. زید آپ کے خادم جو آپ کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، جب ان کے والد اور چچا ان کو لینے آئے کہ تمہیں تمہارے والدین بلا رہے ہیں، چلو یہاں پر تم خدمتیں کر رہے ہو، غلامیاں کر رہے، چلو آزادی کی زندگی گزارو. آپ نے فرمایا لے جاؤ زید، چلے جاؤ. زید نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے ملازموں کے ساتھ کیسے تھے، ہمارا اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، اپنے متحدوں کے ساتھ ہماری زبان کیسے ہوتی ہے، اور اسی دکان پہ ہمارا بیٹا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری زبان کیسے ہوتی ہے۔ بیٹے سے بھی غلطی ہوتی ہے، ملازم سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ بیٹے سے غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار، یہ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا پھر کیا ہو۔ ملازم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اس سے پیسے بھی کاٹتے ہیں، اس کو جو حسب توفیق ہم اس کے ساتھ زبان سے تعامل کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے پیسے بھی کاٹتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلام کے جو حقوق بتائے ہیں، اگر کسی مسلمان کا غلام ہو تو یقین یہ غلام کے حقوق ہے، اور جو آزاد آدمی ہے، جو مزدور ہے، اس کے حقوق، اس کا احترام غلام سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ غلام غلام ہے، وہ آپ کا خریدا ہوا ہے، آزاد آدمی آزاد ہے، اس کا احترام اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ احادیث ہمیں یہ اخلاق اور آداب سکھاتی ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے لفظ سنے، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو تمہارے تحت کر دیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ تم ان کے متحد ہو جاتے۔ اللہ نے آج اگر تمہیں عقل دی اور تم نے دکان بنائی اور تم نے 4 پیسے کما لیے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو اللہ دیتا اور تم ان کے ملازم ہوتے، پھر تم کیسا رویہ پسند کرتے، پھر تم کیسی امید رکھتے اپنے مالک سے؟ بس بھائی ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے متحد لوگ، ہم ان کے ساتھ ایسا چلیں کہ وہ ایسا چلیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بس باقی باتیں بات کی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کسی بندے کا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی چل کر دیکھے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی برداشت کتنی ہے، اس بندے کے اندر ہمت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ حدیث نمبر 25 سے 45